بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 10 اگست اتوار کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں انتہائی اہم نوعیت کی معلومات. نئے آرمی چیف کے تقرر میں ابھی بہت دن پڑے ہیں، تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا وقت. آج 10 اگست ہے اور 27-28 نومبر تک موجود ہیں موجودہ آرمی چیف. ان کا پہلا ٹینیور پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی سے تقریباً 3.5 مہینے پہلے سے ہی ایکسٹینشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد کی راہداریاں ہوں یا پھر جاتی عمرہ میں ہونے والی میٹنگز یا پھر مری کی گلیات، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لندن اور واشنگٹن کے عالمی اقتدار کے ایوان، وہاں پہ بھی ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے لیے ابھی سے لابنگ شروع کر دی گئی ہے، ابھی سے تگودو شروع کر دی گئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اپنی ایکسٹینشن کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور اس وقت وہ امریکہ میں موجود ہیں. اور ان حالات میں کہ جب پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے داخلی معاملات ٹھیک کیے جائیں، سیاسی بحران ختم کیا جائے اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ تر کیا جائے. بھارت کی طرف سے بدستور خطرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری فوجی قیادت جو ہے، جنرل صاحب جو ہیں، وہ 2 مہینے کے اندر 2 دفعہ امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کا بنیادی اس دورے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے. اس پہ کچھ امپورٹنٹ خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں واشنگٹن سے اور نیو یارک سے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے. لیکن پہلے ذرا 2-3 خبریں ذرا لوکل لے لیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام عروج پر ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کے حامی جو جرنلسٹ ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور یہ ابھی تک پروجیکٹ جاری ہے اور اسی لیے کچھ جو ہیں وہ معاملات اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے جلدی سنائے جا رہے ہیں. ابھی ایک میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 9 مئی کی حقیقت کیا ہے. ابھی محمد جمیل صاحب کا تعلق ہری پور سے ہے. 5 اگست 2023 کو یہ دھرم پورہ لاہور سامان اتارنے آئے، مسجد میں نماز پڑھی اور نماز سے واپسی پر 2 پولیس اہلکاروں نے ان کی تلاشی لی اور جیب سے 1 لاکھ کیش نکلا، پولیس کے ڈالے میں بٹھا دیا اور پھر یہ کئی ماہ تک 9 مئی کے کیس میں جیل میں رہے اور اب ٹرائل چل رہا ہے. ایڈوکیٹ پرویز اقبال صاحب نے یہ ایک اندھوناک سٹوری سنائی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو 9 مئی کے الزام میں، ایک پہلی بات تو یہ فالس فلیگ آپریشن، پھر اس میں انتہائی بے گناہ لوگوں کو بھی پکڑا ہوا ہے اور ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. پھر یہ کہ 9 مئی کی آڑ میں جو پاکستان میں فسطائیت برپا کی گئی وہ آج تک جاری ہے اور اب مزید مقدمات کی سماعت مکمل ہوئی ہے اور مزید مقدمات کی سماعت مکمل کر کے فیصلے محفوظ کر لیے گئے ہیں اور 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مزید 2 مقدمات کی سماعت جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر کے 11 اگست کو فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی کہ کل منڈے کو فیصلہ سنایا جائے گا اور یقیناً لکھے ہوئے فیصلے پہلے سے موجود ہیں اور اس میں بھی سزاؤں کا ہی زیادہ امکان ہے اور اگر سزائیں نہیں سنائی جاتی تو یہ ایک عجوبہ ہوگا اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوگا اگر 9 مئی کے مقدمات میں کسی کو بری کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام رہنماؤں کو بری کر دیا گیا، بلکہ بری نہیں، ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، عمران خان کو چھوڑ دیا، نون لیگ میں چلے گئے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، یا پھر انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی جا کے گود میں بیٹھ گئے. ان سب کو کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ وہ پوتر ٹھہرائے. اور اسی طریقے سے 9 مئی کا جو سلسلہ ہے، اس وقت ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے، ہاسٹیج ہے اور وہاں پہ بھی کوئی انصاف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور زرتاج گل کے خلاف زرتاج گل نے
جو اپیل فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات عائد کر دیے، یعنی جن رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ رہنما جو ہیں وہ اپیلیں فائل کر رہے ہیں، ان کی اپیلوں کو بھی ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس لیے ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا، وہ کہتے ہیں جی پہلے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو جیل بھیجیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے، اس وقت ہم سنوائی ہوگی ان کی درخواستوں کی۔ اسی طریقے سے عمر ایوب صاحب کی عبوری ضمانتیں خارج کر دی گئیں، زرتاج گل کی ضمانتیں خارج کر دی گئیں، دیگر رہنماؤں کی ضمانتیں خارج کر دی گئیں اسی بنیاد پہ، جبکہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے ان کو راہداری ضمانتیں بھی دے چکا ہے۔ یہ تو ہے 9 مئی کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا۔ 9 مئی کیوں ہوا تھا؟ 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور اس وقت کی امپورٹڈ سرکار اس پہ عمل نہیں کر رہی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا وزیر خزانہ کے طور پہ، الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا، آئی جی پنجاب نے پولیس دینے سے انکار کر دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ تو 14 مئی 2023 کو اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا وقت پورا ہونا تھا اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے تھے، لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے۔ عمران خان صاحب نے 5 شہروں میں جلسے کا اعلان کر دیا تھا اور 14 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے بڑا جلسہ کرنا تھا تاکہ ان کی سنوائی ہو سکے، اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی جانی تھی تاکہ شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو اور الیکشن کمیشن کو اور آئی جی پنجاب کو بلایا جا سکے اور پوچھا جا سکے کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کروائے۔ اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس کے بعد پھر اس دوران 9 مئی کا واقعہ پیش آتا ہے اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور بنیاد یہ بنائی جا رہی تھی کہ پنجاب میں سیکورٹی کی صورتحال بڑی مخدوش ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن سپریم کورٹ کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہے، بڑا پرامن ماحول ہے، آپ الیکشن کروائیں۔ تو اس الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ بہت سارے ایسی گواہیاں موجود ہیں، ایسی شہادتیں موجود ہیں، اگر انڈیپینڈنٹ کمیشن بن گیا تو فوج کے اندر سے بھی گواہیاں آئیں گی اور فوج کے اپنے افسر آ کے بتائیں گے کہ اس دن کیا صورتحال تھی، اور پھر آئی جی کو بھی بلانا پڑے گا، آئی جی پنجاب کو، اور اس دن رینجرز کے جو ڈی جی تھے لاہور میں ان کو بھی بلانا پڑے گا کہ کیا احکامات تھے اور کیا ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اسی طریقے سے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگانے والے کون لوگ تھے اور ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کس کے پاس ہے، یہ سارا کچھ آنا تھا، لیکن 9 مئی کو پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور رات کی تاریکیوں میں اور جیل کے اندر جیل ٹرائل بھی چل رہا ہے اور اوپن کورٹ میں بھی، لیکن رات کی تاریکیوں میں یہ ٹرائل مکمل ہوئے اور کسی کو نہیں پتا کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ کہتے کسے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے جناب، تو دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ دوسری جانب سینیٹر ریاض چودھری صاحب نے بھی اے ٹی سی لاہور سے سنائی گئی 10 سال کی سزا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے، اور چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اعجاز چودھری کی اپیل پر 11 اگست کو سماعت کرے گا، اور دوسری جج ہوں گی جسٹس امبر گل، یہ 2 رکنی بینچ ہے، یہ سماعت کرے گا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی بھی درخواستیں لگ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب کی 9 مئی کے مقدمات میں 9 مئی کے سلسلے میں 8 مقدمات کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں فکس ہو چکی ہیں، اور ان کی سماعت بھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس صدیقی صاحب پر مشتمل بینچ کرے گا 9 مئی سے متعلق مقدمات کی، اور یہ اسی ہفتے سماعت ہوگی، اور اس کی سماعت مقرر کی پہلے بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، 8 اپیلیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہے سلمان صفدر صاحب بیرون ملک تھے، اس لیے ان کی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ اب یہ 12 اگست یعنی کہ منگل کے روز ہوگا۔
اب چلتے ہیں جناب آپ کو لے کے ذرا امریکہ میں کیا صورتحال چل رہی ہے. امریکہ میں جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں محسن نقوی صاحب, اور انہوں نے کچھ وزٹ رکھے ہوئے تھے, کچھ ان کے ریسیپشنز تھے, اور ہماری اطلاع کے مطابق کل ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ متعدد جو ایونٹ ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں, اور اس لیے منسوخ کرنا پڑے کیونکہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف اور کے لوگ اور پاکستانی پروفیشنل جو ہیں, امریکن پاکستانی پروفیشنلز, وہ انہوں نے احتجاج کا پروگرام ترتیب دیا اور ہر اس جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا تھا, اور ایک نئے سلوگن کے ساتھ احتجاج کرنا تھا, ڈکٹیٹر عاصم منیر کے نام سے. اس لیے متعدد جو ایونٹس ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں, اور ٹیکسس کے بارے میں اطلاع ہے, اور ہوسٹن کے بارے میں ہے, ٹیمپا کا ہو رہا ہے, اور اس میں ابھی تک ایسا نہیں, اس کو جاری رکھا جائے گا. پھر ایک اور معاملہ بھی سامنے آیا کہ عاصم منیر صاحب کے لیے کچھ ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا تھا. جو ملینرز لوگ ہیں, امیر ترین پاکستانی, ان کے ساتھ کچھ انگیجمنٹس تھیں, اور یہ ان لوگوں کی ورتھ تھی 800 سے 1000 ملین ڈالر تک, یعنی کہ ارب ایک 1 بلین ڈالر تک کے لوگ تھے, یہ ان کی ورتھ تھی اپنی. تو ان سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا گیا تھا, اور لیکن ان میں سے 3 اہم ترین شخصیات نے جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے انہوں نے مختلف قسم کے ظاہر لگائے بہانے, اور 2 نے کہا کہ جی ہم ٹریول کر رہے ہیں, لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے, اور انہوں نے بھی بتایا جنہوں نے یہ ملاقاتیں منسوخ کی کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے, اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ, ججز کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ, اور پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ جو فسطائیت برپا ہے, ان حالات میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مل سکتے. اور اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب کو وہ استقبال نہیں مل رہا جس کا وہ توقع کر رہے تھے, کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اس دوران ایک اور کام بھی ہوا, ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ ہے کہ ڈی ایچ اے کچھ کو آفرز کی گئیں, امریکنز جو ہمارے تگڑے پاکستانی ہیں ان کو یہ آفر کی گئی, ان میں سے ایک کو, کہ آپ کو ہم 400-500 پلاٹس جو ہیں ڈی ایچ اے میں وہ دیں گے, اور کنٹرول ریٹ پہ دیں گے, تو آپ انہیں اوورسیز پاکستانیز میں اس کو بیچ کر آپ خود بھی منافع کمائیں, اور ہمارے ڈی ایچ ایز کو بھی ذرا تھوڑا سا بوسٹ ملے گا, اور وہاں پہ بھی ذرا ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. لیکن ان صاحب نے یہ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ برائب ہے, اور میرا یہ بزنس نہیں ہے ریل اسٹیٹ کا کہ میں کروں, تو اس کو آپ اوپن مارکیٹ میں سیل کریں. تو اس طریقے سے بڑی بڑی جو ہیں وہ آفرز کی جا رہی ہیں, پرکشش آفرز کی جا رہی ہیں, صرف اس مقصد کے لیے کہ جناب ہمیں فوائد بھی ہوں, اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں, پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں, اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف احتجاج چھوڑ دیں. تو یہ صورتحال ہے, یہ سچویشن ہے. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.